کچھ سال پہلے کرسچین آتھر مائیکل ایچ ہارٹ نے ایک بک لکھی جس کا نام تھا دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنز ان ہسٹری۔ اس بک پر سب سے پہلا نام انہوں نے محمد کا لکھا، جس پر ان کا کہنا تھا، میرا محمد کو لسٹ میں نمبر 1 پر رکھنے کا انتخاب شاید آپ کو حیران کرے اور آپ اس پر سوالیہ نشان بھی اٹھائیں، لیکن اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو صرف محمد ہی ایسی شخصیت ہیں جن کو دنیاوی اور دینی لحاظ سے دونوں میں بہت کامیابی ملی، اور کوئی شک کیے بغیر ایک مثالی شخصیت بھی ہیں۔ اور ہم اگر حضرت محمد کی زندگی پر نظر ثانی کریں تو ہمیں ان کی زندگی کے ہر پہلو میں ایک بہترین رہنما نظر آتا ہے۔ آئیے ان کی کچھ قائدانہ صلاحیت پر نظر ڈالتے ہیں جو شاید آپ کی زندگی میں بہت مؤثر کردار ادا کرے۔ اگر ہم دنیا کے بہترین لیڈرز کی بات کریں تو ان میں اور عام لیڈرز میں ایک واضح فرق نظر آتا ہے، وہ یہ کہ ایک عام لیڈر اتنا ہی کام کرتا ہے جتنا اس کی ٹیم کرتی ہے، جبکہ ایک بہترین لیڈر اپنی ٹیم سے ڈبل محنت کرتا ہے، جسے دیکھ کر اس کی ٹیم کا ٹرسٹ اپنے لیڈر پر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور یہی کوالٹی اسے ایک ایکسٹرا آرڈنری لیڈر بناتی ہے۔ آج ہم محمد کی کچھ ایکسٹرا آرڈنری چیزوں پر بات کریں گے جنہوں نے انہیں ایک ایکسٹرا آرڈنری لیڈر بنایا۔ نیلسن منڈیلا ہوں، مارٹن لوتھر کنگ ہوں، اسٹیو جابز ہوں یا حضرت محمد ہوں، ہر بڑے لیڈر کا گول بھی بڑا ہوتا ہے۔ کیا آپ نے کوئی ایکسٹرا آرڈنری لیڈر سے یہ سنا ہے کہ میں بس اپنا چھوٹا خواب پورا کرنا چاہتا تھا لیکن کرتے کرتے بڑا خواب بھی پورا ہو گیا؟ بالکل نہیں۔ ہر بڑے لیڈر کی سوچ شروع سے بڑی ہوتی ہے اور وہ اپنی منزل تک پہنچ کر ہی دم لیتا ہے، اور حضرت محمد کو اپنے دور میں بھی بڑی دشواریاں پیش آئیں۔ اس زمانے میں لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑی بڑی لڑائیاں ہو جاتی تھیں۔ حضرت محمد نے یہ ساری جہالت بھری رسومات کو نیست و نابود کیا اور انقلاب لائے، اور لڑکیوں کو معاشرے میں عزت دلائی، بھائی چارہ پیدا کی اور سب کو برابری کا درجہ دلوایا۔ اور اس ایکسٹرا آرڈنری گول کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے انتھک محنت کی۔ کہتے ہیں خدا سے اس حالت میں دعا کرنی چاہیے کہ جب آپ کو پورا یقین ہو کہ وہ قبول ہو جائے گی، کیونکہ خدا غفلت بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ ویورز، دنیا میں کوئی کام اس وقت تک ممکن نہیں جب تک آپ کو پورا یقین نہ ہو کہ آپ اسے کر سکتے ہیں۔ کوئی بڑے لیڈر کو بس یقین نہیں بلکہ بالکل یقین ہوتا ہے کہ وہ اپنا گول چاہے جتنا بھی مشکل ہو وہ پورا کر لے گا۔ حضرت محمد کی زندگی میں کئی مسائل آئے، ان کے دشمنوں نے ان پر وہ ظلم کیے جو مجھ جیسا اور آپ جیسا شخص برداشت تو دور کی بات ہے، تصور کرنے کے بعد ہی خوف میں آ جائے۔ لیکن ذرا شان دیکھیں حضرت محمد کی کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوئے، اور یہ ان کا یقین ہی تھا جس نے اسلام کو اتنا سربلند کیا اور دنیا کا سب سے بہترین دین بنایا۔ بہترین لیڈرز کی بہترین کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ فرنٹ سے لیڈ کرتے ہیں۔ وہ کسی اور کی ایگزامپل سے اپنی ٹیم کو موٹیویٹ نہیں کرتے بلکہ اپنی مثال پیش کرتے ہیں۔ حضرت محمد کی زندگی میں بہت مصائب اور مشکلات آئیں۔ زمانہ جاہلیت میں جہالت کے نظام کو ختم کرنا آسان نہیں تھا، اور ایسے معاشرے کو انجام دینا جہاں ظلم کی جگہ محبت ہو، لڑائی کی جگہ پیار ہو اور نفرت کے انگاروں کی جگہ بھائی چارے کا پیغام ہو، ایسا معاشرہ بنانا ہرگز آسان نہیں تھا۔ اس کے لیے مضبوط کمٹمنٹ ہونا انتہائی ضروری تھی، اور اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ ایک بہترین لیڈر وہ نہیں ہوتا جو اپنا دور اچھے سے گزارے، اچھے کام کرے اور چلا جائے، بلکہ ایک بہترین لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنی صلاحیتیں دوسرے انسان کے اندر بھی پیدا کر سکے اور نئے رہنما پیدا کرے جو ان کا میسج دوسرے لوگوں تک پہنچا سکیں۔ حضرت محمد نے بھی یہی کیا۔ جب حضرت محمد دنیا فانی سے رخصت ہوئے تو ایک طویل عرصے تک دنیا میں انقلاب برپا رہا۔ اس کی ریزن ہی یہی ہے کہ انہوں نے لیڈرز کریٹ کیے تھے۔